اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جس نے دنیا پر غم زدہ ہونے کی حالت میں صبح کی، وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دنیا میں محنت برداشت کی اور آخرت میں مشقت اٹھائی، اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ایسا رنج و غم ڈال دیا جو اس سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ ایسی مصروفیت لازم کر دی جس سے وہ فارغ نہ ہوگا، ایسے فقر میں مبتلا کر دیا جس نے کبھی چھٹکارا نہ پائے گا، اور اس کے دل میں ایسی امیدیں پیدا کر دیں جو اسے ہمیشہ مصروف رکھیں گی۔ اے ابن آدم، تیری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے، پھر بھی تجھے اس کا شعور نہیں۔ میں ہر روز تجھے تیرا رزق عطا کرتا ہوں، پھر بھی تو شکر نہیں کرتا کہ نہ تو کم پر قناعت کرتا ہے اور نہ ہی کثیر سے تیرا پیٹ بھرتا ہے۔ اے ابن آدم، ہر دن میرے یہاں سے تیرا رزق تیرے پاس آتا ہے، جبکہ فرشتے ہر رات میرے پاس تیرا برا عمل ہی لاتے ہیں۔ میرا رزق کھانے کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، میری جانب سے تو تیرے پاس بھلائی ہی آتی ہے، جبکہ تیری طرف سے میرے پاس تیرا شر ہی آتا ہے۔ میں تیرا کتنا بہترین آقا اور مولا ہوں، اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے۔ تو مجھ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ تجھے رسوا کرنے والا، تیری ہر برائی پر پردہ ڈالتا ہوں۔ میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، مگر تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ تو مجھے بھول کر میرے علاوہ کسی اور کو یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن مجھ سے بے خوف ہے۔ ان کی ناراضگی سے تو ڈرتا ہے، لیکن میرے غضب سے مطمئن ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو توبہ میں کوتاہی کرتا ہے، لمبی امیدیں باندھتا آخرت میں بغیر عمل کے کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ باتیں تو عبدوں جیسی کرتا ہے، لیکن عمل منافقین جیسا کرتا ہے۔ اگر کچھ عطا کیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر رزق وغیرہ روک لیا جائے تو صبر نہیں کرتا۔ بھلائی کا حکم تو دیتا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ برائی سے منع تو کرتا ہے، مگر خود باز نہیں آتا۔ صالحین سے تو محبت کرتا ہے، لیکن ان جیسے عمل نہیں اپناتا۔ منافقین سے بغض و عناد تو رکھتا ہے، مگر خود بھی انہی جیسے عمل کرتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ جو حق خود پورا نہیں کرتا، اسے پورا وصول کرنا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم، قبر ہر روز تجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے آدمی، آج تو میرے اوپر اکڑ کر چل رہا ہے، لیکن کل تجھے میرے اندر غم سہنا ہوگا۔ میرے اوپر تو شہوتیں تیری خوراک ہیں، لیکن میرے اندر تو کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ اے ابن آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، لہٰذا مجھے آباد کر، برباد نہ کر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے ذریعے کمی میں زیادتی کا خواہش مند ہوں، نہ ہی اس لیے کہ تمہارے ذریعے وحشت سے انس کا طلبگار ہوں، نہ ہی اس لیے کہ تمہیں ایسے کام پر اپنا معاون یعنی مددگار بناؤں جس سے میں عاجز ہوں، نہ کسی فائدے کے حصول کے لیے، نہ کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ طویل مدت تک تم میری عبادت کرو، کثرت سے میرا شکر ادا کرو اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس
تمہارے بڑے آزاد اور غلام میری اطاعت پر جمع ہو جائیں تب بھی میری بادشاہت میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جس نے کوشش کی اس نے صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کی، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اے ابن آدم، جیسے اذیت دو گے تمہیں ویسے ہی اذیت دی جائے گی، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے درہمود نار کے غلام، میں نے یہ دونوں اس لیے بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے تم میرا رزق کھاؤ، میرے عطا کردہ کپڑے پہنو اور میری عظمت و بڑائی کا اظہار کرو، لیکن تم نے میری کتاب لے کر پیٹھ پیچھے ڈال دی اور درہم و دینار سروں پر رکھ لیے۔ تم نے اپنے گھروں کو تو آباد کیا لیکن میرے گھروں یعنی مساجد کو ویران کر دیا۔ تم نہ تو نیک ہو اور نہ شریف ہو بلکہ تم دنیا کے غلام ہو۔ تم جیسے لوگوں کی مثال گچ کی یعنی لپی ہوئی قبروں کی طرح ہے کہ جن کا ظاہر تو دلکش ہوتا ہے مگر باطن یعنی اندرونی حصہ بدتر ہوتا ہے۔ یوں ہی تم ظاہر تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، اپنی میٹھی زبان اور اچھے کاموں سے ان سے محبت کرتے ہو، لیکن باطن اپنے سخت دلوں بری حالتوں کی وجہ سے ان سے دور ہو۔ اے ابن آدم، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے مجھ سے سوال کر، میں تجھے مانگنے والوں کی طلب سے کہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، نہ ہی ناقابل التفات پیدا کیا اور نہ ہی تم سے غافل ہوں، بلکہ میں تم سے باخبر ہوں۔ تم میری رضا میں تکلیف و مشقت گوارا کیے بغیر ہرگز میری بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے میری اطاعت پر صبر کرنا میری نافرمانی پر جرأت کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ مجھ سے معذرت کرنے کی گناہ کو ترک کر دینا تمہارے لیے نہ دوزخ سے زیادہ آسان ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تمہارے لیے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اے ابن آدم، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں نے ہدایت دی، تم سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جس سے میں نے محفوظ کر لیا۔ تم میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ ہر مخفی شے کو جاننے والے یعنی رب تعالیٰ کے سامنے پوشیدہ گناہوں پر ڈٹے نہ رہو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، مخلوق پر لعنت نہ کرو کہ لعنت تمہاری طرف ہی لوٹا دی جاتی ہے۔ اے ابن آدم، ساتوں آسمان ہوا میں میرے ناموں میں سے صرف ایک نام کی برکت سے بغیر ستون کے قائم ہیں، جبکہ تمہارے دل میری کتاب کی ہزاروں نصیحتوں سے بے سیدھے نہیں ہوتے۔ اے لوگو، جیسے پتھر پانی میں نرم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سخت دل میں نصیحت کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ اے ابن آدم، تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ تم اللہ عز و جل کے بندے ہو، پھر گواہی دینے کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہو؟ تم کیسے گمان کرتے ہو کہ موت برحق ہے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا اور تم اسے معمولی خیال کرتے ہو، حالانکہ اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت۔ اے ابن آدم، تم صرف اسی پر احسان کرتے ہو جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، تم اسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، صرف اسی سے گفتگو کرتے ہو جو تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، صرف اسی کو کھانا کھلاتے ہو جو تمہیں کھلاتا ہے، صرف اسی کی عزت کرتے ہو جو تمہاری عزت کرتا ہے، حالانکہ کسی کو کسی پر کچھ فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔
ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے، قطع تعلقی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، محروم کرنے والوں کو معاف کرتے، خیانت کرنے والوں کو امان دیتے، ترک تعلق کرنے والوں سے تعلق جوڑتے، اور بے عزتی کرنے والوں کی عزت کرتے، اور بے شک میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، دنیا تو صرف اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اسے وہی جمع کرتا ہے جسے کچھ عقل نہیں، اس پر وہی خوش ہوتا ہے جسے کچھ سمجھ بوجھ نہیں، اس کی ہرس یعنی لالچ صرف اسے ہی ہے جس کے پاس توکل نہیں، اس کی لذت وہی تلاش کرتا ہے جو اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، جس نے فنا ہو جانے والی نعمت اور ختم ہو جانے والی زندگی کا ارادہ کیا، تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی۔ وہ آخرت کو بھول گیا، دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا اور اس نے گناہ کے ظاہر و باطن کا ارادہ کیا۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور جو گناہ کرنے کماتے ہیں عنقریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ اے ابن آدم، میرا لحاظ، میرے ساتھ تجارت اور میرے ساتھ لین دین کرو، اور مجھ سے بطور منافع وہ چیز لے لو جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ میرے خزانے نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کم، اور میں بہت بڑا کریم و جواد ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اذکرونی نعمت اللاتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ جیسے تم کسی رہنما کے بغیر راستہ تلاش نہیں کر سکتے، ایسے ہی نیک عمل کے بغیر جنت کی طرف کوئی راستہ نہیں، جیسے تدبیر کے بغیر مال جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی میری عبادت پر صبر کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، مساکین کی رضا کے ذریعے میری رضا تلاش کرو، علماء کی صحبت اختیار کر کے میری رحمت کی طرح رغبت و اختیار کرو، کیونکہ علماء سے میری رحمت پلک جھپکنے کی مقدار بھی جدا نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو، یہ حق ہے کہ جس نے مسکین پر بڑائی جتائی، بروز قیامت میں اسے چونٹی کی صورت میں اٹھاؤں گا، جس نے اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، میں دنیا اور آخرت میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا، جس نے مساکین کے راز کی پردہ دری کی، بروز قیامت میں اسے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ اس کا راز پوشیدہ نہ ہوگا، جس نے کسی فقیر کی اہانت یعنی مدد کی تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اہانت یعنی اس کی بے عزتی کی تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا فرشتے دنیا اور آخرت میں اس سے مصافحہ کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔